نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک اہم عنوان رکھنا ہے اور اس عنوان کو سننا تمام ناظرین کے لیے انتہائی لازم ہے، چونکہ ناظرین یہ عنوان ایک ایسا ہے جو ہر انسان کی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس کے بغیر انسان کا گزارا ناممکن ہے، تو اس لیے ناظرین اس عنوان کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے تاکہ ہمارے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ دور ہو جائے، ورنہ پھر ہماری زندگی کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، چونکہ ہم اگر اس عنوان کو صحیح معنی میں سمجھ نہ سکیں۔ آئیے ناظرین، وہ عنوان کیا ہے؟ ناظرین، عنوان یہ ہے کہ ایسے لوگ جو نماز تو پڑھیں گے مگر ان کا ثواب رد کر دیا جاتا ہے، انہیں نماز کا کسی قسم کا ثواب نہیں ملے گا، گویا کہ وہ نمازی بن جائیں مگر نماز ان کے اندر اثرات نہیں چھوڑے گی، جو کہ نماز کی تاثیر ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ مگر ناظرین، یہ نماز اگر ہم میں تاثیر نہیں پیدا کر رہی، ہمارے اندر وہ آثار پیدا نہیں کر رہے کہ نمازی بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں، تو گویا مطلب یہ ہے کہ نماز کا ہمیں ثواب نہیں مل رہا، نماز کا ہمیں فائدہ نہیں مل رہا۔ تو ناظرین، آج آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کا ثواب ان کو نہیں حاصل ہوتا، سوائے وقت گزاری کے انہیں اور کچھ نہیں ملتا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر یہ خصلت اور عادت اور برائی پائی جائے تو ایسے لوگوں کے لیے نماز ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، یعنی نماز پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ان کے سروں پر کھڑا رہتا ہے اور وہ آسمانوں تک نہیں پہنچتا، پھر لامکان تک نہیں پہنچتا، پھر سدرہ تک نہیں پہنچتا، پھر اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتا۔ ناظرین، ان میں سے پہلا شخص کون ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا کہ وہ خاتون جسے اس کا شوہر اپنے پاس حاجت کے لیے بلائے مگر یہ خاتون اپنے شوہر کو بغیر کسی شرعی عذر کے انکار کر دے، اس کے قریب نہ جائے اور اس کی حاجت اور اس کی خواہش اور اس کے حقوق کو پورا نہ کرے، تو فرمایا یہ وہ خاتون ہے چاہے یہ ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے نوافل پڑھتی رہے مگر بارگاہ ایزدی کا فیصلہ یہ ہے، رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی عبادت اس کے سر پر کھڑی رہے گی، وہ آسمانوں تک درجہ قبولیت کی طرف نہیں پہنچ پائے گی، چونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، جو مجازی خدا کی نافرمانی کر دی ہے۔ اور مجازی خدا کون ہے؟ وہ اس کا شوہر ہے، جیسے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا کہ کس کو سجدہ کرنا ہے تو میں شوہر کے لیے اس کی بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو جا کے سجدہ کرے، مگر چونکہ اللہ کے بعد کسی اور کے سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے سجدے سے منع کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور روایت کے اندر ہے، فرمایا کہ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر بلائے اپنے پاس اور وہ عورت اپنے شوہر کی حاجت پوری کرنے کے لیے نہ جائے، اس کی حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے نہ جائے، تو فرمایا ساری مخلوق رب کی بالخصوص فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، پہلی جو غلطی ہے وہ یہ ہے خواتین کے اندر کہ جو اپنے شوہروں کی نافرمان بنی ہوں، وہ چاہے عبادت گزار ہوں لیکن ان کی نماز ان کو فائدہ نہیں دے گی اور وہ اسی طرح بدعمالی کا شکار ہوں گی، نماز ان کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دے گی۔ دوسرا ناظرین، وہ لوگ جو قطع تعلقی کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے، ہمارا جو بھائی سے قطع تعلقی کر دے، تعلق توڑ دے، اس کے ساتھ سلام دعا بند کر دے، آنا جانا بند کر دے، فرمایا یہ بھی وہی شخص ہے
گویا کہ وہ نمازی ہو مگر نماز اس کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دے گی۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو شخص قطع تعلقی کرتا ہے وہ کبھی جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا، وہ کبھی جنت کو حاصل ہی نہیں کر پائے گا جس نے قطع تعلقی کو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں کہ جو لوگ قطع تعلقی کرتے ہیں وہ چاہے شب قدر کے اندر عبادت کریں ان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، شب برات میں دعائیں کریں رد کر دی جاتی ہیں، لیلۃ الجائزہ چاند رات کو دعا کریں پھر بھی رد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے، وہ خصلت جو پائی جاتی ہے وہ ہے قطع تعلقی کرنا۔ ناظرین، تیسری جو غلطی ہے کہ جس بنیاد پر اس کی نماز اس کے سر پر کھڑی رہتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی، وہ ہے کہ ایسا امام کہ جس مقتدی اس سے نفرت کرتے ہوں، اس سے دور ہوتے ہوں، مقتدی اس سے ناپسند کرتے ہوں، اور یہ پھر بھی مصلی پر مسلط ہو کر ان کو نماز پڑھائے، غیر شرعی عذر کی وجہ سے نہیں، شرعی عذر کی بنیاد پر مقتدی اس سے نفرت کرتے ہو، یعنی وہ امام جو مصلی پر مسلط ہے اسے قرآن کی قرات نہیں آتی، طہارت کا خیال نہیں کرتا، اور اسی طرح نماز کے ارکان کا اس کو علم نہیں ہے، نماز کے بارے میں تمام قسم کے فرائض و واجبات کا علم نہیں ہے، ایسے امام سے لوگ متنفر کرتے ہوں پھر بھی وہ مصلی پر مسلط ہو کے نماز پڑھائے تو اس کی نماز اس کے سر پر کھڑی رہتی ہے اور آسمانوں تک نہیں جاتی، سدرۃ المنتہا تک نہیں جاتی، درجہ قبولیت کو نہیں جاتی، گویا اس کو نماز کا فائدہ نہیں ملتا۔ تو ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے، نتیجہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہر وہ سامع، ہر وہ ناظر جس کے اندر یہ خصلتیں پائی جاتی ہوں وہ آج ہی سے توبہ کرے اور ان خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ ہم نمازوں کے فوائد و ثمرات حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق